بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 جنوری 2024 کو اسرائیل کی طرف سے لبنان کے کیپٹل بیروت کے شمالی علاقہ یعنی کہ صدرن علاقہ دیا میں ڈرون اٹیک کیا گیا۔ اس ڈرون اٹیک کے نتیجے میں حماس کے آفیشیل سینئر لیڈر صالح العروری اور ان سمیت 5 اور لوگ جو تھے وہ مارے گئے۔ صالح العروری یہ حماس کے کروشل آفیشیل لیڈر تھے اس وقت کی سچویشن میں۔ صالح العروری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یو ایس نے ان کو 2015 میں جو ہے وہ گلوبل ٹیررسٹ کا جو ہے وہ لیبل دیا تھا اور ان کے متعلق کسی کو بھی انفارم کرنے کی صورت میں $5 ملین انعامی رقم دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں 7 اکتوبر 2023 کو حماس اور اسرائیل کے درمیان جو کانفلکٹ سٹارٹ ہوا، اس میں صالح العروری کا بڑا اہم رول تھا اور پچھلے 1 مہینے سے صالح العروری جو تھے وہ سپوکس پرسن کے طور پر بھی کام کر رہے تھے۔ حماس کی طرف سے ان کے ایک سپوکس پرسن تھے۔ صالح العروری جو تھے وہ ایگزائل میں تھے، حماس سے دور، فلسطین سے دور، لبنان میں انہیں جلا وطن کیا گیا تھا اور وہ 15 سال اسرائیل کی جیل میں بھی رہے تھے۔ صالح العروری سے ریلیٹڈ تو ہم ایک ڈیفرنٹ ویڈیو بنائیں گے جس میں ڈسکس کریں گے کہ صالح العروری تھے کون اور ان کے کیا امپورٹنٹ رول تھے جو ان کی اسیسینیشن اتنی ضروری تھی اسرائیل کے لیے۔ بٹ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی اس اٹیک سے کیا مڈل ایسٹ میں ایسکیلیشن مزید بڑھے گی، کیا کانفلکٹ میں فردر پارٹیز انوالو ہوں گی۔ جس کانفلکٹ کو آلموسٹ 3 منتھس کمپلیٹ ہو کے 4 منتھ سٹارٹ ہو گیا ہے، اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی سر جوڑ کے کوشش کر رہی ہے اور اسرائیل کے اس اٹیک سے کیا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی پھر سے بیک لیش فیس کرے گی اور یہ ایسکلیٹ کر جائے گی ساری سچویشن۔ یہ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ لبنان میں ایک پولیٹیکل گروپ ہے جو کہ ملیشیا گروپ بھی ہے لبنان کا، وچ از حزب اللہ۔ حزب اللہ کو جو ہے وہ ایران بیک کرتا ہے کیونکہ یہ ایک ریلیجیس جو ہے وہ ان کے درمیان افیلیشن بھی ہے۔ دونوں ہی جو ہے وہ ایک شیعہ ایسوسیشن کو جو ہے واپس میں جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے۔ ابھی جو ریسنٹ ایسکیلیشن ہوئی ہے اس کے نتیجے میں حزب اللہ نے جو ہے وہ کلیئر کٹ وارننگ جاری کی ہے اسرائیل کو۔ اسرائیل کے اس اٹیک کے بعد حزب اللہ کے جو چیف ہیں، ان کے جو سیکرٹری ہیں وہاں پر، چیف سیکرٹری حسن نصر اللہ، انہوں نے جو 1992 سے ان کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے تھریٹ شو کیا ہے اسرائیل کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل لبنان کی طرف موو کرتا ہے تو وہ خاموش نہیں رہیں گے اور اس کا خمیازہ اسرائیل کے نردرن ریزیڈنٹس کو سب سے پہلے فیس کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے لبنان کو یہ چیز کلیئرلی بولی ہے کہ آج جس طرح اسرائیل کو فلسطین کے ساتھ کرنے دیا گیا ہے، اگر ہم نے اس اسیسینیشن پر ریٹیلیٹ نہ کیا، ان کو واپس پنش نہ کیا، تو کل لبنان کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ایوری کنٹری ہیز دیئر اون سوورینٹی۔ یہ کانفلکٹ جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تھا، حماس اور اسرائیل کے درمیان تھا، اس کانفلکٹ کو ایک دوسرے ملک سے جو ہے وہ ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اوبویسلی اسرائیل کے اس قدم کے بعد دوسری کنٹریز بھی اس میں انوالو ہونے کے چانسز رکھتی ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ریڈ سی میں جو یمنی ہوتیز ہیں انہوں نے جو ہے وہ اٹیکس کیے ہیں ڈفرینٹ شپس پہ جو اسرائیل سے بلانگ کرتی تھیں، اور انہوں نے کہا ہے، انہوں نے یہ ڈٹرمینیشن شو کی ہے کہ تب تک یہ اٹیکس ریڈ سی شپنگ لائنز پر جاری رہیں گے جب تک غزہ پر یہ جو بمبارڈمنٹ اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے اسے نہیں ختم کیا جائے گا۔ اور پچھلی ہم اپنی ویڈیوز میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل دونوں ہی یہ سیز فائر کروانے میں ناکامیاب رہی ہیں۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں تو آپ پہلے یہ بات جانتے ہیں کہ 5 ویٹو پاورز ہیں، اس میں سے یو ایس نے اس ریزولوشن کو ویٹو کر دیا اور یو ایس اسرائیل کا سٹرانچ سپورٹر ہے اس وقت۔ اس سارے کانفلکٹ میں سب سے زیادہ سپورٹ اگر کسی کو مل رہی ہے اسرائیل کو تو وہ یو ایس کی طرف سے مل رہی ہے۔ اور یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جہاں 153 ووٹس کے ساتھ اس ریزولوشن کو پاس ضرور کیا گیا سیز فائر کی، لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ عمل نہیں آیا، اس کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی کوئی بھی ریزولوشن بائنڈنگ نہیں ہے۔ بائنڈنگ اور نان بائنڈنگ ریزولوشنز ہیو دیئر ڈفرنٹ امپیکٹس۔ اس کے مورل ایتھیکل امپیکٹس تو ضرور ہو سکتے ہیں،
لیکن ایک obligation نہیں ہوتی ہے کسی بھی کمیونٹی کے اوپر, کسی بھی کنٹری کے اوپر کہ وہ اس کو فالو کرے. سو obviously یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کوئی بھی ایسا آؤٹ کم نہیں لا سکی. تھرڈ جو ہم نے دیکھا ہے ساؤتھ افریقہ نے, ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں دیکھا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ جینوسائڈ کا کیس کیا ہے اسرائیل کے اوپر. سو وہ بھی ایز سچ کوئی آؤٹ کم لاتا نظر نہیں آتا, لیکن اسرائیل کے اس اقدام کے بعد اب جہاں پر یمن کی طرف سے ہوتیز اٹیک کر رہے ہیں, وہاں حزب اللہ نے بھی اس وقت اسرائیل پر اٹیک کیا ہے. اس وقت حزب اللہ نے جو اسرائیل ہے اس کے جو ایئر بیس ہے, میرون ایئر بیس, اس پر اٹیک کیا ہے. اور یہ میرون ایئر بیس جو ہے وہ اسرائیل کی بڑی کروشل ایئر بیس ہے, بہت امپورٹنٹ ایئر بیس ہے. ان کی 2 امپورٹنٹ ایئر بیسز میں سے یہ ایک ایئر بیس بہت امپورٹنس رکھتی ہے, کیونکہ اس کا کام مونیٹرنگ, اوورسینگ اور یہ جو سارے جو ایریل آپریشن سیریا میں ہو رہے ہیں یا جو لبنان میں ہو رہے ہیں اس کی مونیٹرنگ کرنا ہے. سو اس کو اٹیک کیا ہے 62 ڈفرنٹ ایئر اسٹرائکس کے ذریعے. ان کے ڈفرنٹ 62 اٹیکس جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اس وقت اسرائیل کے اوپر حزب اللہ کی طرف سے. سو حزب اللہ اپنی ڈٹرمینیشن شو کر رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں بند نہ کی گئیں تو ہم فل فلیش وار میں جو ہے وہ انوالو کریں گے. اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کینلی آبزرو کر رہی ہے. اور اس وقت لبنان نے باقاعدہ طور پر یونائٹڈ نیشن میں جو ہے وہ کمپلین فائل کی ہے اگینسٹ اسرائیل. کس کے لیے؟ یہ جو صالح العروری کا اسیسینیشن کی گئی ہے اس سے ریلیٹڈ. آل دو یہ ایک سمبولک کمپلین ہے, اس کے ایز سچ کوئی ٹینجیبل جو ہے وہ آؤٹ کم آتے نظر نہیں آتے ہیں, بٹ ایوری ون از ہیونگ دیئر اون پارٹ ٹو اسٹاپ اینڈ سیز فائر دس سچویشن. کیونکہ غزہ کی جو سچویشن ہے وہ اس وقت انہیبیٹیبل ہے. وہاں پر اسرائیل کی طرف سے نہ کوئی فیول, ایڈ, کسی بھی قسم کا میڈیسن پہنچانے نہیں دی جا رہی. ہیومینیٹیرین ریکوائرمنٹ ہے. ابھی یہ صرف ایک مسلم اور یہودی جنگ نہیں ہے, یہ انسانیت کی جنگ ہے. یہاں پر انسانیت کو سامنے لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پر نہ تو ریلیجن کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر انسانوں کی بات ہو رہی ہے. obviously every war has their rules, every war has rules. سو وہاں پر سویلینز جن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس سب میں, ان کو بلا وجہ مارا جا رہا ہے. اور اس ساری سچویشن میں لبنان کے جو پی ایم ہے, جو ان کے کیئر ٹیکر پی ایم ہیں, نجیب مکاتی ہیں, انہوں نے بھی اس ساری سچویشن پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنی ان چیزوں سے باز آنا پڑے گا, ورنہ ان کو پنشمنٹ دی جائے گی, ان کو ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا اور وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک پوری جو ہے ایکسپلوژن جو ہے وہ ان کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے. ابھی ہم نے ریسنٹ ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ یہ جو ساری کمپلین دائر کی گئی ہے, یہ کمپلین 4 جنوری کو جو ہے وہ دائر کی گئی ہے. 2 جنوری کو ان کے اسیسینیشن کے بعد 4 جنوری کو جو ہے وہ یہ کمپلین دائر کی گئی ہے. اور اس میں اس کمپلین کے بعد انہوں نے 62 اٹیکس بھی کیے ہیں. 62 اٹیکس نہیں, بیسکلی 62 جو ہے وہ میزائل جو ہیں وہ ان پہ اسٹرائک کی ہے اسرائیل کے اوپر. اور یہ ایک ٹینشن جو ہے وہ ایسکلیٹ کر رہا ہے, سچویشن کو جو ہے وہ ایسکلیشن کی طرف موو کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فل فلیج جو ہے وہ وار جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے. ابھی اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے جہاں امریکہ نے سارے ریزولوشن کو ویٹو کیا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ امریکہ پر جو ہے وہ پریشر ڈال رہی ہے. اب صرف مسلمز نہیں, کوئی عرب کنٹری نہیں, بلکہ نان مسلم بھی امریکہ کو جو ہے وہ ان کی ہپوکریسی پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور ایون کہ جو امریکن مسلمز ہیں انہوں نے بھی جو بائیڈن کی جو گورنمنٹ ہے اس کو پریشرائز کیا ہے کہ سیز فائر کی طرف موو کیا جائے. اور اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے جہاں ابھی یمن, لبنان اور ایک ریڈ سی میں جو ساری سچویشن کریٹ ہوئی ہے, سو یو ایس نے جو ہے وہ اپنے جو ڈپلومیٹ جو اینتھنی بلنکن ہیں ان کو جو ہے وہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں, تاکہ اس ساری سچویشن کو جو ہے وہ کم کیا جائے. یو ایس نے جہاں اپنے ہائی آفیشیل ڈپلومیٹس جیسے کہ اینتھنی بلنکن ہیں ان کو, اور EU نے ان نے ایک ٹوین جو ہے وہ ڈپلومیٹک مشن جو ہے وہ لانچ کیا ہے, تاکہ جو سچویشن اس وقت ریجن میں بن چکی ہے اس کو جو ہے وہ کام ڈاؤن کیا جا سکے. کیونکہ لبنان میں جو ان کے پی ایم ہیں نجیب مکاتی اور جو حزب اللہ کے لیڈر ہیں حسن نصر اللہ, ان کی طرف سے سویئر ریٹیلیشن اور وارننگز جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں. آل دو کہ اس وقت فل فلیج وار سٹارٹ نہیں ہوئی ہے, لیکن سویئر وارننگز جو ہیں وہ لبنان کی طرف سے جاری کی گئی ہیں, کیونکہ ان کے لیے یہ ان کی سوورینٹی کو اٹیک کیا گیا ہے. اور جب اس وقت یہ ٹوین جو ہے وہ ڈپلومیٹک مشن سٹارٹ کیا گیا ہے, لانچ کیا گیا ہے,
इस वक्त एंथनी ब्लिंकन जो हैं वो डिफरेंट रीजन्स में हैं, जैसे कि टर्की में, कतर में, और टर्की से इस वक्त वो मिल चुके हैं टर्की में तैयब अर्दवान साहब से, और इसके बाद वो जो है वो कतर मूव करेंगे। वेस्ट बैंक में उन्होंने जाना है, उन्होंने इसराइल को विज़िट करना है, इसराइल के हाई ऑफिशियल से उन्होंने मिलना है, बेंजामिन नेतन्याहू को उन्होंने कहा प्रेशराइज़ करना है कि एटलीस्ट सिविलियंस को प्रोटेक्ट किया जाए सारी सिचुएशन में। और वो जो एक बयानिया बनाया जा रहा है कि फ़लस्तीन से जो है वो फ़लस्तीनियों को निकाल दिया जाए, उसको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है अब यूएस की तरफ से, क्योंकि यूएस अपना स्टांस प्रेशर के बाद जो है वो चेंज करता नज़र आ रहा है। सो इसके बाद उन्होंने यूएई में जाना है, सऊदी अरेबिया में जाना है, वहीं पर ईयू के जो सीनियर ऑफिशियल हैं जोसेफ बिरेल ने जो है वो भी उन्होंने भी डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है वो विज़िट करना है, डिफरेंट हाई ऑफिशियल्स को विज़िट करना है। इस वक्त उन्होंने लिबनान में फ़ॉरेन मिनिस्टर से जो है वो मुलाकात कर लिया लिबनान के, और उनसे मुलाकात के बाद जो है उन्होंने एक कंसर्न शो किया है कि लिबनान जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है इस अटैक के बाद जो इसराइल ने किया, और ये फुल फ्लेज वॉर को जो है वो उसका एक अलार्म है। और उन्होंने ये चीज़ क्लियरली बताई है और कहा है कि इस वक्त अगर लिबनान या डिफरेंट कोई भी कंट्रीज़ में आती है तो ये जो ड्रैग होंगे सिचुएशन में, इससे डेथ के अलावा, इसके कैजुअलिटी के अलावा किसी भी मुल्क को कुछ नहीं मिलने वाला। सो उन्होंने इसराइल को भी वार्न किया है कि नोबडी विल विन फ्रॉम अ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, कि इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से कोई भी जीतने वाला नहीं है। सो इसको जितनी जल्दी पॉसिबल है इसको काम डाउन किया जाए। और उन्होंने जो है वो इसराइल पर भी प्रेशर डाला है, उन्होंने लिबनान से भी बात की है कि सारी सिचुएशन को जो है वो हैंडल किया जाए। सो अब देखना है कि जोसेफ बोरेल और ये जो एंथनी ब्लिंकन का जो एक ट्विन डिप्लोमेट मिशन है ये क्या आउटकम लेकर आता है, क्योंकि रेड सी में जहाँ 10 नेशन नेवी कोलिजन्स के बाद जो नेवी कोलिजन बनाई गई है रेड सी में, उसमें जो अटैक्स एस्केलेशंस हुए हैं, जहाँ पर हूतीज़ ने पहले इसराइली शिप्स लैंड पर अटैक किया और फिर यूएस ने रिटेलिएट करते हुए जो है वो हूतीज़ को जो है वो निशाना बनाया, 10 हूती मारे गए। सो यमन के जो हूतीज़ हैं वो भी डिटर्मिंड है कि वो अब जो है वो इन हूतियों का बदला लेंगे जो उनके 10 कमांडर्स मारे गए हैं। सो यहाँ जो जितनी भी ये सारी सिचुएशन है वो फ़लस्तीन का जो एक जिसे कहा जाए कि वार ग्राउंड है, वहाँ से मूव करती हुई मिडल ईस्ट की तरफ जा रही है। वहाँ मेडिटेरियन सी, रेड सी और ये जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, अरेबियन कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इसको भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व कर रही है। एंथनी ब्लिंकन ने जब तुर्किया में उन्होंने विज़िट किया और तैयब अर्दवान जो कि स्टांच जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं यूएस को, वो वाहिद एक ऐसा नेटो एलाई कंट्री है जो कि हमास को टेररिस्ट ग्रुप भी नहीं मानता है। सो ऑब्वियसली ये सारी जगहों पर उनकी मूवमेंट का मकसद यही है कि किसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी को और उस इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो यूएस को क्रिटिसाइज़ कर रही है उसको जो है वो एक सिंबॉलिक जेस्चर शो करने के लिए ये सारी मूवमेंट है। ऑल दो कि इस वक्त जो सिचुएशन गज़ा की हो चुकी है वो अनहेबिटेबल है, लोगों के लिए वहाँ पर रहना नामुमकिन हुआ है, और इसी वजह से ज़रूरत इस वक्त ये है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इस वॉर को जो है वो एंड किया जाए और फ़लस्तीनियों को जो है वो ज़िंदगी की तरफ वापस लाया जाए, उनको एड प्रोवाइड की जाए, उनको फ्यूल, फूड, मेडिसिन जो उनकी बेसिक नेसेसिटी हैं, इस वक्त बेसिक नेसेसिटीज़ जो उनको हैं वो उन तक पहुँचने दी जाएँ। ये आज जो हम इस वक्त देख रहे हैं करंटली जो अभी मेरे वीडियो बनाने तक जो सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त हिजबुल्लाह ने जो इसराइल के साथ है वो अपनी टोटल जो है वो फुल फ्लेज वॉर की वार्निंग जो है वो जारी कर दी है। अगर ये सिचुएशन फर्दर एस्केलेट करती है, चीज़ें मज़ीद ख़राब होती हैं, तो ये वॉर शायद वर्ल्ड वॉर में चेंज हो जाए, क्योंकि दुनिया के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो डिफरेंट अपनी सिचुएशंस के साथ जो हैं वो इस चीज़ को रीजनली जो है वो कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कुछ प्रो पैलेस्टीनियन हैं, कुछ प्रो इसराइली हैं, ऑल दो जो प्रो इसराइली भी हैं वो भी सीज़ फायर डिमांड कर रहे हैं। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में 153 कंट्रीज़ ने सीज़ फायर की रेजोल्यूशन को पास किया था, लेकिन उसका आउटकम नहीं आया क्योंकि वो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन थी। इस वक्त साउथ अफ्रीका ने जो केस फाइल किया है उसका क्या आउटकम आएगा वो भी 11 और 12 जनवरी को हम देखेंगे। और हिजबुल्लाह ने जो इस वक्त केस किया है 4 जनवरी को, जो लिबनान की तरफ से कंप्लेन की गई है यूनाइटेड नेशन में, इसका क्या आउटकम आएगा ये सब हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। और आप इस सारी सिचुएशन के मतलब क्या सोचते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and like this video as well and share with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.